الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے ایثار و قربانی۔ ایثار اور قربانی کا معنی و مفہوم سمجھنا ہو تو رب کے قرآن کی اس آیت سے سہارا لیا جا سکتا ہے کہ ایثار اس چیز کا نام ہے کہ بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہو لیکن کوئی شخص آ کے وہی چیز کا تقاضا کر لے تو بندہ اپنی ذات کو نہ دیکھے بلکہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے۔ جب بندہ یہ مزاج اپنانے لگتا ہے تو پھر بندے کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رضا ہی اسی میں ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو۔ اور دوسرے مقام پہ مالک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ وہ اس سے خود محبت کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ انہیں پسند ہوتا ہے لیکن وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف مقصود کیا ہے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے۔ گویا اپنے رب کی رضا کے لیے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ جو بندہ یہ مزاج اپنا لیتا ہے گویا وہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یہ وقت کا تقاضا ہے جب بہت سارے لوگ فاقوں کی زندگی گزار رہے ہوں اور ہر جانب مہنگائی نے انسانوں کو پریشان کیا ہو، تو اس وقت غربا، فقراء جو ایک وقت کی کھانے کے لیے روٹی انہیں دستیاب نہیں ہوتی، نان شبینہ کو جو ترس رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ غربا، فقراء کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے اور پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے۔ جب یہ مزاج بندہ اپنا لیتا ہے تو بندے کی اندر کی کیفیتوں کو اللہ خود بخود درست فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ بندہ آنے والے شخص کو یا راستے میں جاتا ہوا جس شخص کو ملے اسے سلام کہے، افش السلام، سلام کو پھیلائے۔ اور بہترین اسلام کا دوسرا جو جز حضور نے ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا وہ بندہ جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلائے۔ بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگوں کو کپڑے پہنائے جائیں اور پیاسوں کو پانی پلایا جائے اور بے سہاروں کو سہارا دیا جائے، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھا جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے گھر میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو اور وہ اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اور اس کی عزت کا بھی خیال رکھے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ اس طرح جڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ گویا جن لوگوں نے یتیموں، فقیروں، مسکینوں، اسیروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی عزت و توقیر کی، وہ بندے دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے، چونکہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ بندے کو ایک چیز کی ضرورت بھی ہو، وہ بندہ اپنی ضرورت کے باوجود پھر دوسرے کو اس پر ترجیح دے رہا ہو، تو یہ سب سے اعلیٰ معیار ہے ایمان کا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرا مالک فرماتا ہے وہ لوگ جو ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر، کوئی چیز انہیں مشکل میں بھی ڈال رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ خیال کس چیز کا کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، خود تنگی برداشت کر لیتے ہیں لیکن حاجت مند کو اس کی حاجت روائی کے لیے
وہی چیز مہیا کرتے ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ مزاج اپنایا جائے تو پھر معاشرے میں حسن پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، دیکھیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی فضیلت کیا ہے۔ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے اور دوزخ کے درمیان 5 خندق کے برابر فاصلہ فرما دے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کی مسافت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خندق کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ گویا وہ بندہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں کے اندر سحریوں کا اہتمام کرتے ہیں، افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رات اندھیرے میں جا کے ان کے لیے وہ سامان مہیا کرتے ہیں جو اشیاء خورد و نوش ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایام کو احسن انداز میں گزار سکیں۔ مبارکباد کے لوگ وہ مستحق ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جن لوگوں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، کسی کو روزہ رکھوایا، ان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر رزق میں برکت دی ہے، وسعت دی ہے، تو پھر اپنی زندگی کا معیار بنائیے، غریبوں فقیروں کے ساتھ حسن سلوک اس انداز میں کیجئے کہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کریں، ان کے لیے پہناووں کا اہتمام کیجئے، اور اگر کوئی بے سہارا ہو تو ان کے لیے سہارا بن جائیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نے آ کر سب سے پہلے لوگوں کو جو پیغام عطا فرمایا وہ یہ پیغام عطا فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام محبت پیش کرو، اور دوسرا جو ارشاد تھا وہ یہی تھا اے لوگوں جتنے بھوکے ہیں ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کرو، ہر چند کہ تمہیں ضرورت ہو لیکن دوسرے کو ترجیح دینا۔ جو بندہ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مجلس لگی ہو کسی جگہ، کوئی لوگ بیٹھے ہوں جمع کی صورت، مجمع کی صورت میں، تو ایک شخص آئے تو بجائے اس کے کہ اسے کہا جائے تیرے لیے جگہ نہیں تو واپس چلا جا، حضور نے فرمایا سمٹ کر اسے جگہ دو۔ جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جنت میں جگہ کا اہتمام فرما دے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ اپنی ذات پر جب بندہ کسی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے حالانکہ اسے ضرورت بھی ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے نوالے نکال کر لوگوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ آئیے اس مشن کو لے کے ہم نے بھی چلنا ہے، ہم نے رزق حلال کما کے کھا کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب ہم خود اس کے ضرورت مند ہوں، ہمیں تقاضا ہو کہ ہم اسے لے لیں پھر بھی دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ اور اس کے رسول کی پاک بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل سخت ہو جائے اور اس کا من چاہتا ہو کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے، دل کی سختی بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، وہ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا شروع کر دے، وہ فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے۔ جب وہ یہ مزاج اپنائے گا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول اس انداز میں فرمائے گا، اللہ ان کے دل کی سختیوں کو ختم فرما دے گا، ان کا دل نرم کر دے گا۔ گویا اگر کسی بندے کے دل میں سختی ہے، اس کے انداز گفتگو کے اندر سختی ہے، مزاج میں سختی ہے، اور وہ چاہتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، تو پھر غریبوں فقیروں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے، ان کی مدد کرنا شروع کر دے۔ اللہ ایسے بندوں کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، ان کے دلوں کی سختی کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے آپ فرماتے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں اور مجھے بھوک نے ستایا ہے
کچھ کھانے کے لیے انتظام فرما دیجئے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بھیجا، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ گھر میں کچھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ غلام گیا، دروازوں پہ جا کے دستک دی، آگے سے یہی جواب آیا کہ ماں سوائے پانی کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ گویا حضور کے گھر میں بھی بھوک اور پیاس اور فاقوں کی کیفیات چل رہی تھی۔ دیکھیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو مالک کل بنا کے بھیجا ہے، لیکن دیکھیے گھروں میں فاقے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور کی زندگی ایسی کیفیات سے گزری ہے، لیکن میرے حضور جانتے تھے، پھر بھی ذہن میں یہ تھا کہ اگر کچھ ہوگا تو اس تک پہنچایا جائے تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ لیکن گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے حضور نے صحابہ سے کلام فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، بندہ نواز آج اس شخص کو مجھے عطا فرما دیجئے، میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو لے کے اپنے گھر گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ زوجہ کہنے لگی اتنا کتنا سا ہے کہ ہم بمشکل گزارا کریں گے، ہم اور ہمارے بچے۔ تو حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے، آج ہمارے گھر مہمان آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، ہر چند کے ہم بھوکے ہیں لیکن ہم بھوکے رہ کے گزارا کر لیں گے، مہمان کے لیے ہم کھانے کا اہتمام کریں گے۔ زوجہ کہنے لگی پھر کیا کریں؟ کہا بچوں کو بھوکا سلا دو۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، کہا جو کھانا ہے وہ بنا کے لے آنا، جب رات کا وقت ہے میرے کمرے میں کھانا رکھنا، جس جگہ مہمان کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو اس جگہ دیا درست کرنے کے بہانے سے آنا اور آ کے دیے کو بجھا جانا۔ جب تم دیا بجھا جاؤ گے تو میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھے ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا اور تم چلے جانا، میں کہوں گا دیا بجھ گیا، اندھیرے میں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کچھ کھا رہا ہوں یا نہیں، تم بھی بھوکی رہ لینا، بچوں کو بھی بھوکے سلا دینا، میں بھی بھوکا رہ لوں گا، لیکن آیا ہوا مہمان ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے۔ جب یہ انداز اپنی زوجہ کو ذکر کیا تو زوجہ بھی کوئی ایسی نہ تھی جس نے کہا ہو کہ میں بھوک اور پیاس کی زندگی کیسے گزاروں، جس نے کوئی شکوہ اور شکایت کی ہو، بلکہ اس سعادت مند زوجہ نے بھی آگے سے یہ جواب دیا، بالکل میں ایسا ہی کروں گی، وہ مہمان ہے ہمارا اور ہم مہمان کی قدر کریں گے، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن مہمان کو ہم ضرور کھلائیں گے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا انداز دیکھیے، مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا، کھانے کا انتظام ہوا، اسی طریقہ کے مطابق وہ دیا بجھا دیا گیا، منہ ہلاتے رہے، زوجہ چلی گئیں، رات خامد بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، مہمان کو سیر حاصل، وہ کھلانے کے بعد، سیر کروانے کے بعد اس کو جب حضور کی بارگاہ میں صبح پہنچے اور گئے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ رات والی بات میں تمہیں بتاؤں رات کیا ہوا ہے؟ سنو ابو طلحہ، تو نے اپنے گھر کا کھانا، بچوں کا کھانا، زوجہ کا کھانا، اپنا کھانا میرے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلایا، میرے مہمان کو ترجیح دی اور جو بندہ زیادہ ضرورت مند تھا تو نے اسے کھلا دیا، خود بھوکا اور پیاسا رہ کے تم نے رات گزاری ہے۔ دیکھو تمہیں اعزاز کیا ملا ہے، رات رب نے قرآن مجھ پہ نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز میں جو انہوں نے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے کی تھی، اللہ رب العزت نے اس وقت ان آیات کا نزول فرمایا۔ جو لوگ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اس انداز میں عزت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا معیار کیا بنانا ہے؟ ہم نے گلی میں، کوچے میں، محلے میں، رشتہ داروں کے اندر دیکھنا ہے کون بھوکے اور پیاسے ہیں، کون فاقوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اس انداز میں کرنا ہے کہ ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، اے لوگو اگر تمہارے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، تم کوئی سالن بنانا چاہتے ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی مزید بڑھا لو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے
اور اپنے ہمسائے کو دو، جو قریب ہو، جو مستحق ہو اس تک پہنچا دو۔ گویا حضور نے ہمیں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے کیسے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل سے اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کمانے، کھانے اور اللہ کے دیے ہوئے سے لوگوں پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔